بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس رزق میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ظالم لوگ ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر بے شمار آیات مقدسات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے کے حوالے سے حکم فرمایا ہے، صدقات و خیرات کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن و احادیث میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی رب کی راہ میں خرچ کرنا ایک عظیم نیکی ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ کبھی اس کی عنایات سے محروم نہیں رہتا۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، رب کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے، کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال ان کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانہ ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اسے دگنا کر دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ایسا دانہ کہ جو 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانہ ہو، پھر اللہ اسے اور زیادہ کر دے۔ گویا اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے پھر اس کے خرچ کیے ہوئے کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ جو ایک خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ 7 یا 700 یا اس سے زائد ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے رب کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور جو پسندیدہ چیز ہو اسے خرچ کرنا چاہیے۔ کہا گیا کہ صدقۃ ترد البلا، حدیث مبارکہ ہے، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ رب کی راہ میں خرچ کرتے رہے، مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے بہت سارے مسائل اور معاملات جو آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوں گے، آپ کے اس خرچ کرنے کے سبب اللہ ان کو دور فرما دے گا، آپ کی پریشانیاں حل فرما دے گا۔ اور پھر رب کی راہ میں خرچ کرتے رہے کہ آپ کو جو اللہ رزق دیتا ہے اس میں غریب لوگوں کا حق بھی ہوتا ہے، مساکین لوگوں کا حق بھی ہوتا ہے، سو ان پہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، دوزخیوں سے سوال ہوگا، بتاؤ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کے آئی ہے، کیوں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری بات وہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ سو اگر تمہیں رب نے یہ استطاعت دی ہے تو رب کے ان نیک بندوں کو اور پھر رب کی اس مخلوق کو جن میں غریب اور مسکین بھی ہیں، انہیں ضرور کھلایا کریں، ان پہ خرچ کیا کریں، کہ یہی کار خیر ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے افضل ترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلام دینا اور غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، کہ یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور ثواب ہی ثواب ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس آیت میں یہ ہے کہ اگر تم کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم
کسی ایسے شخص کو جس کے پاس استطاعت ہے، جو صاحب ثروت ہے، مال و دولت اللہ نے اسے خوب عطا کیا ہے، تم اسے ابھار تو سکتے ہو، اسے دعوت تو دے سکتے ہو کہ وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرے۔ یوں صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور پھر دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ غریب اور مساکین لوگوں پر خرچ کرے۔ اور اگر کوئی غریب مسکین کو جانتا نہیں، آپ جانتے ہیں، تو اس تک کسی کی رسائی ہو جائے آپ کے ذریعے، یہ بھی کار خیر ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر آپ نیکی کر نہیں سکتے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ اس لیے صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو اور خرچ کرتے ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارے یہ صدقات و خیرات ایسے ہی پلتے بڑھتے رہتے ہیں جیسے تم جانور لے کے انہیں پالتے ہو اور وہ بڑھتے ہیں۔ یعنی ایک جانور جب تمہارے پاس پرورش پا کے بڑا ہوتا ہے، تمہارے یہ صدقات و خیرات جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بھی پلتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے انہیں خرچ کیا کرو اللہ کے ہاں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اس کا ثواب ہے۔ جو آج ایک خرچ کرو گے، قیامت کے دن نہ جانے رب کے ہاں اس کا اجر بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس کا ثواب ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت کو قرض دو۔ قرض حسنہ کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں کہ رب کو دو، یہی قرض حسنہ ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کو سن کر یقیناً آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ تمہارا مال کون سا ہے؟ کیا تم جانتے ہو تمہارا مال کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو ہم کماتے ہیں یہ ہمارا مال ہے، جو ہم جمع کرتے ہیں یہ ہمارا مال ہے۔ تو فرمایا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، صحابہ، جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ مال تمہارا ہے، اس لیے جو مال تم چھوڑ کے جاتے ہو وہ مال تو تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے۔ یعنی جو پیچھے رہ جائے اس کا تمہیں فائدہ نہیں، جو تم اپنے ہاتھوں خرچ کر کے جاتے ہو وہی تمہارا اصل مال ہے۔ اس لیے اپنے مال کے بارے میں فکر کریں، نہ کہ اپنے وارثوں کے مال کے بارے میں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ خرچ کرنے ایک عظیم نیکی ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ صدقات و خیرات کرتے رہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، رب کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں اللہ آپ کو اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔